بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مقطعات تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتے، تو ہم آگے کی بات کریں گے۔ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب میں اگر ہم دیکھیں ذالک کا تو یہ اس میں اشارہ ہے، الکتاب مشار الیہ ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ ہم اپنا پہلا اصول آج سیکھیں گے کہ جب بھی جملے کے شروع میں اس میں اشارہ آئے تو وہ اور اس کا مشار الیہ مل کر مبتدا بن جاتے ہیں۔ تو یہاں ذالک الکتاب کو ہم مبتدا بنا لیں گے۔ یہاں حرف لا نفی جنس کے طور پر آ رہا ہے، یعنی کہ ہر طرح کے شک کا انکار کے لیے۔ تو لا جب بھی لا نفی جنس کے طور پر یہ آتا ہے تو اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے۔ تو ریب کو ہم اس کی اسم لے لیتے ہیں اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں تو فی ہی موجود ہے، فی اس میں دار ہے، ہی اس میں مجرور ہے، تو جار اور مجرور مل کر یہ اسم میں لا نفی یہ خبر بن جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہدن موجود ہے، ہدن یہ مصدر ہے، اور پھر للمتقین میں لی جو ہے وہ جار ہے اور مجرور اس کا متقین ہے، تو جار اور مجرور مل کے متعلق ہے ہدن کے۔ جار مجرور کا ٹاپک ہم الگ سے بھی انشاءاللہ کور کریں گے۔ جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بنتے، یہ کبھی صفت بن سکتے ہیں، اسی طریقے سے خبر بن سکتے ہیں یا متعلق کی خبر بن سکتے ہیں۔ تو اس وقت کی متعلق کی خبر ہے ہدن کی، یعنی جملے میں فعل یا مشبہ بالفعل موجود ہو تو ہم اسے ظرف لغو کہتے ہیں اور جار مجرور کو، اور اگر نہ ہو تو ظرف مستقر کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم الگ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو ہم لارے فی کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ پورا جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، اور اس میں ہم پہلی خبر نمبر 1 بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہدل المتقین کو دیکھتے ہیں تو یہ خبر نمبر 2 بن جاتا ہے۔ خبر نمبر 1 اور خبر نمبر 2 مل کر اپنے مبتدا ذالک الکتاب کے لیے خبر بنتی ہیں، اور اس طریقے سے مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جاتا ہے۔